ایک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کون سی ذرا آپ بتائیں؟ رب اشرح لی صدری. وہ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں. رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اللہ میرے لیے اس دعوت کے مشن کو، نبوت کے فریضے کو آسان بنا دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اب ماشاء اللہ یہ مدرسہ ہے، وفاق المدارس فرسٹ ایئر شہادہ عامہ کا امتحان دیا ہے بچیوں نے، ڈگری حاصل کی ہے. اہنئکم، میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی پر مکمل فرمائے. والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، کامیابی تو جنت کی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی تو جہنم سے بچ جانا ہے، نجات پانا ہے. جو جہنم سے بچ گیا نا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی چاہے اچھا پہن لیں، چاہے ڈھیر کپڑے بنا لیں، چاہے برانڈ کا جوڑا لے آئیں، ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں نا، ویسے تو ہوتی نہیں ہیں، حتی زرتم المقابر، ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں نا، پھر بھی یہ غرور ہے، دھوکہ ہے. پتہ ہے غرور غین پر اگر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، غرور دھوکے کو کہتے ہیں. اور قرآن میں جہاں غرور آیا ہے غین پر زبر کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عامہ کی بچیاں جواب دیں. غرور زبر کے ساتھ مطلب ہے شیطان، غرور شیطان، غرور دھوکہ، غرور تکبر، فخر و غرور. اور جہاں بھی غرور آتا ہے قرآن میں، غرور لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے ساتھ شیطان دھوکہ نہ دے. وہ غرور کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سبحان اللہ، یہ رب اشرح لی صدری دعا پڑھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں نا، آج اب کچھ نئی باتیں، کوئی قرآنک نالج، کوئی دین کی بات، کوئی علم کی بات، ادھر ادھر کی تو بہت سنتے ہیں سارے، ہمیں ارد گرد کی، علاقے کی، رشتہ داروں کی، دور پرے کی. کوئی بہن کہتی کسی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ فلاں ہو تو یہ تم گئی ہو، فلاں ہو تو یہ اس کا جانا لازم ہے، گھر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے. اب گھر میں بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتی ہیں. ہم نے جو ایسی چیزیں اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہیں نا، شریعت نے لازم نہیں کی، بلا ضرورت خواہ مخواہ، کیونکہ وہاں سب آئے ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں. مقصد واللہ میں یہ یقین گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، تعزیت مقصد کم ہوتا ہے، تعزیت کے بہانے ملنا ملانا اور کئی کام ہوتے ہیں، اس کا پوچھ، وہ اصل تو مقصد غائب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جو اصل مقصد کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. میری بہنیں بتائیں گی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی تھی؟ زبان میں کوئی لکنت تھی، گرہ تھی؟ کیوں؟ کیا کون بتائے گی؟ دیکھیں یہ واقعہ کتنا مشہور ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ ہے. یہی میں سننا چاہتی تھی. چلے میں آپ کو پورا سچ بتاتی ہوں. یہاں نا آدھا سچ، بات یہ ہے کہ آدھا سچ بتایا جاتا ہے، پورا نہیں بتایا جاتا، وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا کہ یہ تو وہ ہے لا یکاد یبین، اس کی تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. لوگوں اس کی بات پہ کیوں ایمان لا رہے ہو، اس کی دعوت کیوں قبول کر رہے ہو؟ میں دیکھو بادشاہ ہوں، سب سے سیانہ ہوں، میرا ملک کتنی ترقی کر رہا ہے، ہذہ الانہار تجری من تحتی، میں نے کتنا اس ملک کو اوپر لے کے گیا ہوں، کتنی ترقی ہو رہی ہے میرے دور میں. انا ربکم الاعلی، تم اس کی بات مانتے ہو مجھے چھوڑ کے، مجھے تو اس کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. یہ ہر دور کا فرعون نبیوں کو یہ تانا اور الزام دیتا تھا، یہ سچ نہیں تھا. سورۃ الشعراء میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا اس کی باتوں پر دل تنگ ہوتا ہے،
وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ایسی باتیں سن کے. میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں, میں پورا زور لگا کے بالکل صحیح سمجھا رہا ہوں, آگے سے وہ کہا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ ماں ٹیچر بھی ہوتی ہے, ماں ڈاکٹر بھی ہوتی ہے, ماں ہوم میکر بھی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بار بار کہہ کے سمجھا کے تھک جائیں اور اگلا کہے مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو دل کتنا دکھی ہوتا ہے. ذرا نبیوں کا سوچیں, بار بار راتوں کو دن کو اعلان پبلک میں اور الگ الگ دعوت دے رہے ہیں اور اگلا کہہ لا یہ تو ٹھیک بولتا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, اللہ میرے بھائی کو ہارون کو بھی ساتھ بھیج. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اللہ میرا باتیں سن کے سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں شاید ایسے ہی ہو. انسان کی ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا, پتہ نہیں میں نے نہیں ٹھیک سمجھایا, میرا انداز ٹھیک نہیں ہے. میری اکثر بہنیں جو کئی قسم کے سسرال کے, گھریلو, اولاد کے, جوان بچوں کے, فتنوں کے, بگاڑ کے, مظالم کا شکار ہوتی ہیں نا, وہ سیلف گلٹ میں مبتلا ہوتی ہیں کیونکہ پتہ نہیں واقعی میں غلط ہوں. حالانکہ وہ بعض اوقات وہ غلط نہیں بھی ہوتی, مگر یہ سیلف گلٹ یاد رکھیں, یہ وہ دیمک ہے نا, یہ وہ دیمک ہے کہ اچھا بھلا صحت مند انسان بھی روگ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو روگ لگا کے بیٹھ جائے, بلکہ کیا فرمایا, توبہ. کوئی گناہ ہو بھی گیا نا, ندامت, خالص توبہ, یہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو, حتیٰ کہ شرک کو, کفر کو, قتل کو, ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے توبہ. تو وہ ندامت ایسی نہیں کہ اس میں گر جاؤ تو گر جاؤ, اس میں گر جاؤ تو گر جاؤ, ایسی ندامت اسلام میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اس طرح اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں, اللہ یہ اس طرح میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, تو یہ واقعہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ فرعون کو کسی نے کہا کہ یہ جو بچہ تو پال رہا ہے یہ بڑا ہو کر تیرا تخت الٹائے گا, تو اس نے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں کہ یہ واقعی اتنا سیانہ ہے. تو اس نے ایک ہیرا رکھا اور ایک انگارہ رکھا, تو موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتے نے یا اللہ نے اس کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا, اور انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, اس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی. یہ سب غیر ثابت شدہ ہے, یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا تو وہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملانا ہے, جو تانا دیتا تھا, جو الزام لگاتا تھا. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, آپ سورہ طٰہٰ پڑھ لیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سینے کی کشادگی کا سوال کرتا ہے, زبان کی روانگی کا سوال کرتا ہے, بھائی کے ساتھ وزیر ہونے کا, نائب بننے کا سوال کرتا ہے, جا جو تو نے مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ جا تجھے تیرا سوال کا جواب, تیری دعا کی مراد عطا کر دی گئی ہے. کوئی لکنت نہ تھی. اگر اس طرح کی کوئی لکنت ہوتی تو پھر زبان پہ جو انگارے کا سوراخ ہے وہ تو زندگی بھر رہ جاتا, جبکہ اللہ تعالیٰ سے نے کیا فرمایا, ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سوال کا جواب دے دیا گیا. اور پھر قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے دعا قبول کی, ہارون ساتھ فرعون کے دربار میں گیا, مگر ایک بار بھی ہارون کے بولنے کی نوبت نہ آئی, اور سارا مدعا, ساری دعوت, ساری تقریر, ساری باتیں, سارا پیغام اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کیا. اللہ نے ایسا سینہ کھولا, زبان میں ایسی روانگی رکھی, سبحان اللہ. تو یہ وہ دعا ہے میری ہر بہن, اور یاد رکھے میری بہنوں, دنیا کی دلدل سے نکل آئے, دنیا کی باتوں سے نکل آئے, ایک بار قرآن کے علم کو چکھ کے تو دیکھیں, یہ پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں. پھر آپ کا اسی کے ساتھ سونا, اسی کے ساتھ اٹھنا, اسی کے ساتھ بولنا, پھر آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, فوراً
कुरान की आयतें आपके दिलो दिमाग पर ऐसे जारी होंगी जैसे वो उतरी भी आपके लिए थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे फिर महसूस होगा जैसे वो ये फिरौन का वाकया नहीं है, ये आज के जालिम, आज के मुतकब्बिर का भी यही हाल है। ये उस वक्त सिर्फ नबी के लिए नहीं था, आज भी होगर बराहीम का ईमान पैदा आग कर सकती है।